اسرائیل کی سیز فائر کی خلاف ورزیاں، جنوبی لبنان کے قصبہ بیت یاہون پر فضائی حملہ، 2 افراد شہید۔ ترجمان حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کارروائیاں جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ ایران، عراق، یمن اور شام سمیت کئی ممالک میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کربلا میں عزاداروں کا ایران کے شہید رہنماؤں کی تصاویر اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی شریک ہوئے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آیا تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائی اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہیں۔ ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ کہا زرعی شعبے میں نئی جدتیں لائیں گے۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی آبنائے ہرمز پر سروسز معطل۔ امریکہ اور ایران بحرانوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا پاسداران انقلاب و سینٹ کام کا ایک نمائندہ دوحہ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ پراکسیز کی فنڈنگ بند کیے بغیر پائیدار امن اور استحکام ناممکن۔ ایران نے آبدۂ ہرمز پر ٹیکس یا ٹول وصول کیا تو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کا 2 ٹوک اعلان۔ مارکو روبیو نے کہا بین الاقوامی پانیوں میں ٹیکس کی وصولی ناقابل قبول۔ عمان بھی اس کے حق میں نہیں۔ خلیجی ممالک کی جانب سے بھی حمایت صفر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تہران کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی تردید۔ لبنان میں ریاست کے علاوہ تمام مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے۔ بیروت سے مذاکرات کو دیگر تنازعات سے مشروط نہ کیا جائے۔ خلیج تعاون کونسل کا سیاسی اور سیکیورٹی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ بحرین میں ہونے والے جی سی سی اور امریکی وزراء خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ متن کے مطابق غزہ سے کسی بھی شخص کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ مرضی سے شہر چھوڑنے والوں کو واپسی کی آزادی ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ ایران سے مذاکرات اور آبنۂ ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آبنۂ ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی آزادی پر زور۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا۔ امریکی وفاقی عدالت نے ووٹرز لسٹوں کی تیاری سے روک دیا۔ صدر ٹرمپ نے وفاقی سطح پر فہرستیں تیار کروانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا۔ عدالت نے حکم نامہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف قرار دے دیا۔ وینزویلا میں ایک خوفناک زلزلہ۔ اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 1,500 سے زائد زخمی، 11,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی۔ لوگوں کی بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات۔ اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ۔ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان۔ دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر۔ سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم۔ انٹرنیٹ سروس میں معطل، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ امریکہ کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کے لیے $150 ملین امداد کا اعلان۔ امریکی ڈیزاسٹر اسسٹنس رسپانس ٹیم بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ دفاع بھی تعاون فراہم کرے گا۔ سرکاری و نجی امدادی اقدامات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم۔ چین کا بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ ترکیہ، آسٹریلیا، قطر، کولمبیا، اسپین، پاناما، برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوئے سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعاون کی پیشکش۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں پائیدار امن کے لیے عالمی تعاون پر زور۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ کہا امن سازی کے لیے مضبوط سیاسی عزم اور وسائل ناگزیر۔ تنازعات کی روک تھام اور پائیدار امن کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پاکستان عالمی امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح، اس کے بعد یہ فتح، اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے، یہ تو مڈل پاور ملک ہے، یہ تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ملک ہے۔ ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔
بھارت کے خلاف فتح اور امریکہ ایران جنگ میں کردار سے پاکستان کا امیج بدل گیا. دنیا پاکستان کو پیس میکر، مڈل پاور اور نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر قرار دے رہی ہے. وطن عزیز پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں پریس کانفرنس. کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جنیوا میں دستخط ہونا تھے. صدر ٹرمپ کی درخواست پر G7 اجلاس میں سائن کیے گئے. مذاکرات کا مقام بھی امریکہ کے کہنے پر تبدیل ہوا. پاکستان اپنی صفاتی اور فوجی قوت منوا چکا، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے. BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda. تمام راستے آزاد کشمیر آنے اور جانے والے کھلے ہیں سوائے راولہ کوٹ کے تھوڑے سے ایریے کے. کہیں کہیں جو کالعدم تنظیم کے شرپسند ہیں وہ روڈ بلاک کرتے ہیں، وہ اس طرح فوڈ آئٹمز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں. آزاد کشمیر میں تمام راستے کھلے ہیں. بنڈت سے متعلق BBC کی خبر جھوٹ ہے. IG آزاد جموں کشمیر لیاقت علی ملک نے برطانوی ادارے کی غلط رپورٹنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ پولیس نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کو کشمیر آنے جانے سے نہیں روکا. کالعدم تنظیم کے شرپسند روڈ بلاک کرتے ہیں. خوراک کی گاڑیوں کو بھی روکا جاتا ہے. آزاد کشمیر کے وزراء کی بھی پریس کانفرنس. عوام سے انتشاری ٹولے کی باتوں میں نہ آنے کی اپیل. چوہدری رفیق نیر بولے جو بھی تنازع ہے وہ بات چیت سے حل ہوگا. چوہدری قاسم مجید نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ، تکمیل پاکستان ہماری منزل ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی کو ایک اور جھٹکا. کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. آزاد جموں کشمیر سے متعلق جعلی خبر. وزارت اطلاعات کا BBC اردو سے شدید احتجاج. غیر مصدقہ اور بے بنیاد الزامات پر مبنی رپورٹ کی اشاعت پر باضابطہ شکایت درج. غیر تصدیق شدہ دعووں کی اشاعت افسوسناک قرار. کہا یہ پہلا واقعہ نہیں، برطانوی ادارے کی جانب سے غیر مصدقہ خبروں کا سلسلہ رجحان بنتا جا رہا ہے. گمراہ کن رپورٹنگ کے تدارک کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں. پاکستان کا موقف سچ ثابت. افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج کی پشت پناہ پوری دنیا مان گئی. برطانوی خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈزے نے افغان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا. فتنہ الخوارج کے تربیتی کیمپس موجود، انہیں ہتھیار اور مالی مدد دی جا رہی ہے. افغان طالبان سے فتنہ الخوارج کی حمایت سے متعلق سوال ہونا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2026-27 کی منظوری دے دی. 18,000 ارب روپے سے زائد کے نئے وفاقی بجٹ پر 1 جولائی سے عمل درآمد ہوگا. ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کا اطلاق بھی 1 جولائی سے ہی ہوگا. اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کے باوجود بہتری نہیں آئی تو ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی. اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں. کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے. میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے. ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے. موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لے نتیجہ صفر ہی رہے گا. اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہو تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی. بلدیاتی نظام اور اداروں کو آئینی ضمانت حاصل نہیں. صوبائی حکومت جب چاہے انہیں توڑ سکتی ہے. ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی. رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلت میں گفتگو. نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے. پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا. قمر زمان قاہرہ کا جواب. بولے وفاق سے زائدہ صوبوں کے پاس وسائل ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے. سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی. DPO کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی. مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار، تحقیقات جاری. بلوچستان کے ضلع کوہلو اور گردونواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانوں کو نقصان. دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق. خزدار، دکھی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برس.
یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ۔ فرانس میں 40 افراد جان سے گئے، درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر۔ برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ۔ سرے کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 37.7 ریکارڈ۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا آخری میچ آج ہوگا۔ قومی ٹیم نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ پہلی فتح کی تلاش۔ مسلسل 4 میچز ہارنے کے بعد پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے پہلے ہی باہر ہو چکا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ، ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ نیدرلینڈز نے تیونس کو 3-1 سے ہرا دیا۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ گروپ ایف سے نیدرلینڈز، جاپان اور سویڈن نے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی۔